یوسف کا خواب۔ تفسیر معلم التنزیل اور مواہب اللدانیہ وغیرہ میں مرقوم ہے کہ جب حضرت یوسف کی عمر 10 سے 12 سال کی ہو گئی تو ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شہ سوار ان سے کہتا ہے کہ یوسف اٹھ اور اپنا عصا زمین پر نصب کر۔ چنانچہ حضرت یوسف نے اپنا عصا زمین پر نصب کر دیا۔ پھر حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے اپنے عصا یوسفی کے چاروں طرف نصب کر دیا۔ پھر یکایک پیارے یوسف کا عصا ایک سبز و شاداب اور نہایت ہوادار درخت بن گیا اور رنگ برنگے میوے اس سے جھڑنے لگے، اور اس درخت میں سے نور کا ایک چمکارا پیدا ہوا جس سے تمام عالم منور ہو گیا۔ اور اسی روشنی میں چن کر حضرت یوسف کے بھائیوں نے میوے کھانا شروع کیے، اور پھر جب وہ خوب اچھی طرح میوے کھا چکے تو اس نے مل کر حضرت یوسف کا بے حد شکریہ ادا کیا اور بہت تعریف و توصیف کی۔ دوسرا خواب۔ پیارے حضرت یوسف نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں اور میرے تمام بھائی کسی میدان میں یا جنگل میں ہیں، اور لکڑیاں چن کر سب نے ایک طرف انبار لگایا، اور میں نے بھی چن کر لکڑیاں جمع کی ہیں۔ ان کی لکڑیاں کالی ہیں اور میری لکڑیاں سفید ہیں۔ کالی لکڑیوں نے سفید لکڑیوں کو سجدہ کیا، اور پھر اسی وقت بزرگ صورت و بلند قامت ایک شخص ظاہر ہوا جس کے ہاتھ میں ایک بڑی ترازو ہے، اور اس نے میرے بھائیوں کی لکڑی ایک پلڑے میں رکھی اور میری لکڑیاں دوسرے پلڑے میں رکھی، اور ترازو کو اٹھایا تو میرا پلڑا بھاری ہوا اور میرے بھائیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، جسے دیکھ کر میرے تمام بھائیوں نے میری لکڑیوں کی تعریف و خوبی بیان کی۔ تیسرا خواب۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یعنی حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اے والد بزرگوار، میں نے 11 ستارے اور چاند سورج کو دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ تاریخ روضۃ الصفا المواہب اللدانیہ میں اس خواب عجیب و غریب کے متعلق لکھا ہے کہ ایک رات جو جمعے کی رات تھی، پیارے یوسف اپنے ناز بردار باپ کی گود میں سو رہے تھے کہ سوتے سوتے یکایک اٹھے اور نہایت سراسیمہ ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ حالت زار دیکھ کر باپ بے چین ہو کر کہتے ہیں: نظم، کیا ہوا تجھ کو میرے نور نظر، کیوں کلیجہ کانپتا ہے اس قدر، کیا ہوا اے راحت جانے پدر، کیا ہوا ہے رشک صد شمس و قمر، خیر ہے اے یوسف نازک بدن، خواب میں دیکھا ہے کیا رنج و محن، تجھ کو اللہ کی اما ہے اے میری جان، حل اپنا جلد کر مجھ سے بیاں، اے قرار جاں اور دل کے سکون، تیری بے چینی سے میں بے چین ہوں، کچھ تو کہہ کیا تو نے دیکھا اے پسر، خواب کیا کوئی تجھے آیا نظر، بیاں تو مجھ سے بے خوف و خطر، ڈر نہیں فرزند اندیشہ نہ کر۔ حضرت یوسف نے کہا کہ والد بزرگوار، مجھے خواب بہت نظر آتے ہیں جن سے میں ہر وقت خوف زدہ رہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے چند خواب دیکھے ہیں جس سے ضرور خائف ہوا، مگر اس وقت ایسا خوفناک خواب میں نے دیکھا ہے جس سے میرا کلیجہ لرز گیا اور ڈر کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ اے میرے والد بزرگوار، وہ خواب جو میں نے بھی آپ کی گود میں سوتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ گویا ایک ایسے عظیم الشان پہاڑ پر بیٹھا ہوں جس کی چاروں طرف نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ پہاڑ نہایت میوہ دار اور سرسبز و شاداب ہے، اور کوئی شخص سارے جہاں کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے رہا ہے۔ پر نگاہ کرتا ہوں اور آسمان کے دروازے کھلے نظر آتے ہیں، اور پھر یکایک آسمان کے 11 ستارے اور چاند سورج ان پہاڑوں پر آن اترے ہیں اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جس سے میرا دل دہل گیا اور میں سوتے سوتے اٹھ بیٹھا اور میری آنکھ کھل گئی۔ بس اے والد بزرگوار۔ نظم، کچھ تسلی و تشکی دیجئے، درد کا کچھ میرے درماں کیجئے، دل ہلا جاتا ہے خوابوں سے میرا، اے پدر میرے مجھے یہ کیا ہوا، کچھ تو میرے قلب کو تسکین دو، باپ بھی تم ماں بھی تم ہی ہو گئے یعقوب کے آنسو رواں، صدمہ یوسف کی وہ طاقت کہاں، گود میں جلدی سے یوسف کو لیا اور لیا اپنے کلیجے سے لگا، اور پھر چمکار کر تسکین دی اور تسلی پیار سے بھی ان کو دی،
اور فرمایا کہ اے نور نظر، یہ مبارک خواب ہے، اس سے نہ ڈر، سلطنت تجھ کو ملے گی بالیقین، ایک جہاں ہوگا تیرا زیر نگین، اور پیغمبر ہوگا تو اے نور عین، وہی تجھ پہ آئے گی اے دل کے چین، میں حقیقی باپ اور ستیلی ماں، اور سارے بھائی تیرے بے گماں، سب کے سب ہوں گے تیری اطاعت شعار، تجھ کو عظمت دے گا وہ پروردگار۔